السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہارٹ اٹیک کا جو مسئلہ ہے وہ اکثر نوجوانوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے MBBS کے اور ہم پڑھتے تھے تو ہم یہ پڑھتے تھے کہ ہارٹ اٹیک ایلڈرلی پیپل میں ہوتا ہے، یعنی عمر کے لوگوں میں، یعنی 50 سال کی عمر کے لوگوں کے بعد ہم دیکھتے تھے۔ جب میں نے پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کیا تو میں دیکھا کہ یہ جو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یہ 40 سال کے عمر کے نیچے کے لوگوں ہو رہا ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ عمر کی کوئی قید ہی نہیں رہی، ہارٹ اٹیک کے لیے عمر کی کوئی قید ہی نہیں۔ کبھی کسی کو 20 سال میں ہو رہا ہے، کبھی کو 25 سال میں ہو رہا ہے، کسی کو 30 سال میں ہو رہا ہے۔ تو آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہم یہ جو ہارٹ اٹیک کا سینیریو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک دم کم عمری کیوں ہو گئی ہے؟ اس کے اصل وجوہات جو ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر ہم صحیح زندگی گزاریں، فٹنس والی زندگی گزاریں، دین والی زندگی گزاریں تو یہ چیزیں کم ہوتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اصل میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کی۔ ہاں ضرور ترقی کی ہے، مگر یہ ترقی نے آپ کو اسٹریس بہت دیا ہے، ٹینشن بہت دیا ہے، آپ وقت کی کمی محسوس کرتے ہیں، آپ پیسوں کی کمی محسوس کرتے ہیں، آپ پیسے کمانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یعنی لائف اسٹائل کا بدلاؤ، سوچنے کا بدلاؤ، رہن سہن کا بدلاؤ، آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا یا کئی گھنٹوں موبائل پہ لگے رہنا، یہ سب وجوہات ہے جو کم عمری میں ہارٹ اٹیک دیکھا جا رہا ہے۔ ہارٹ اٹیک میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے سینے پہ کوئی چیز رکھی گئی ہے یا دباؤ محسوس کرتا ہے، یعنی سینے کے بیچ میں وہ پہلے دباؤ محسوس کرتا ہے، وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ کوئی وزن چیز اس کے سینے پہ رکھ دی گئی ہے۔ اور بعض پیشنٹ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کے داڑھ میں درد ہو رہا ہے، بعض کو کاندھے میں درد ہو رہا ہے، بعض کو لیفٹ ہینڈ میں درد ہو رہا ہے۔ مختلف شکایت سے، مختلف علامات سے پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں، مگر اس میں جو خاص طور پہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ آلموسٹ آل دا پیشنٹس کو کولڈ سویٹس یعنی پسینہ بہت جاتا ہے۔ یہ اس کی خاص پہچان ہے۔ درد، سینے کا درد، پسینے کا جانا، چکر آنا، آنکھوں میں اندھیری آنا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہاں، اور بعض پیشنٹ تو وومیٹنگ ہوتا ہے، مختلف، بعض کو پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، بعض کو پیٹ کے اوپری حصے میں درد ہوتا ہے۔ یہ مختلف علامات سے پیشنٹ آتے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو کہ سائنس نے ترقی کی ہے، ترقی نے ہم کو اسٹریس دیا ہے، اس کے علاوہ اس ترقی نے ہم کو علاج کے بھی بہت سے طریقے، نئے نئے ٹیکنالوجی دیے ہیں۔ اب جب بھی سینے میں درد ہو تو پیشنٹ کو چاہیے کہ فوراً ڈاکٹر سے ہاسپٹل کو رجوع کرے، وہ کسی چیز کا انتظار نہ کرے۔ جتنا وقت جائے گا، جتنا وقت گزرے گا، اتنا ہارٹ مسل ڈیمیج ہوگا، ہارٹ کا ڈیمیج ہوگا۔ اگر ہارٹ ڈیمیج کو بتانا ہے تو فوراً ہاسپٹل سے رجوع کرے جب یہ سمٹم پیشنٹ کو آئے۔ اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو سمٹمز پیشنٹ کو آتے ہیں وہ پہلے سے وہ دل کا مریض رہتا ہے، وہ دل کے علاج کرایا رہتا ہے، اس کے پاس گولیاں بھی رہتی ہیں۔ تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے پیشنٹس کو پرائر ہارٹ ڈیزیز بھی رہتی ہے جس میں یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض پیشنٹ میں کوئی علامات نہیں ہوتی ہارٹ اٹیک کی، جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ ہارٹ اٹیک۔ یہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک بڑا خطرناک ہے، جس میں پیشنٹ کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو ایسے پیشنٹ جو سائلنٹ اٹیک ہوتا ہے، اکثر یہ شوگر پیشنٹ یعنی ڈائبٹیز کے مریض اور بلڈ پریشر کے مریض میں ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریض میں اکثر سینے میں درد نہیں ہوتا، کوئی سمٹمز نہیں آتے، بعض کو پسینہ آتا ہے، بعض کو پسینہ نہیں آتا۔ یہ جو ہارٹ اٹیک ہے شوگر کے مریضوں میں، بہت سے مریضوں میں
ان نوٹسڈ جاتا ہے، یعنی انہوں خیال بھی نہیں کرتے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہے. تو ایسے پیشنٹس جب ان کو ذری بھی بے چینی ہو، ذرا بھی کچھ ہو، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر پہلے آپ کا ECG لے گا. اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ آج کل ایک نیا ٹیسٹ آیا ہے جس کو ہم ٹروپونن ٹیسٹ کہتے ہیں. یہ ٹروپونن ٹیسٹ بہت ہی اسپیسیفک ٹیسٹ ہے ہارٹ اٹیک پہچاننے کے لیے. اس ٹیسٹ سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں. جب ہارٹ مسل ڈیمیج ہوتی ہے تو ٹروپونن جو ہے وہ خون میں بڑھنا شروع ہوتا ہے. اس سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہارٹ اٹیک کو میڈیکل لینگویج میں مائیوکارڈیل انفارکشن کہا جاتا ہے. ایکچولی مائیوکارڈیل انفارکشن میں کیا ہوتا ہے یہ جاننا سب کو ضرور ہے. ہماری جو ہارٹ کے اطراف جو کورونری آرٹریز ہیں اس کو ہم انگریزی میں اینڈ آرٹریز کہتے ہیں. یعنی اس کا جو دوسرا سپلائی نہیں ہے، یہ ہارٹ میں آ کے اینڈ ہوتے ہیں، اس کو اینڈ آرٹریز کہتے ہیں. جب یہ اینڈ آرٹریز میں کبھی بھی بلڈ جمع ہو، بلڈ کلاٹ بن جائے تو راستہ بلاک ہو جاتا ہے خون کے بہنے کا. جب خون کے بہنے کا راستہ بلاک ہو جائے گا تو دل کے اس حصے کو خون نہیں ملے گا جس میں یہ بلاک ہوا ہے. اس کے بعد ہارٹ مسل ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے. بعض اوقات ہارٹ مسل اتنی ڈیمیج ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ ڈیمیج ایریا سے بعض وقت وہ جو مسل ہے پھٹ جاتی ہے، وہاں سے خون بھی نکلنا شروع ہوتا ہے. بعض وقت یہ ہارٹ مسل اتنی ڈیمیج ہو جاتی ہے کہ خون کا پمپنگ نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ جو الیکٹریکل سسٹم ہے ہارٹ کا اس کو ڈیمیج کرتی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو ایریدمیا ہوتا ہے، سڈن کارڈیاک اریسٹ ہوتا ہے اور سڈن کارڈیاک ڈیتھ ہوتا ہے. اب ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے بچاؤ کے لیے کیا کریں. سب میں اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے جینے کے طور طریقے بدلیں. کون سے طور طریقے ہم کو بدلنا چاہیے؟ پہلی بات، صبح اٹھیں، واکنگ کریں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ واکنگ از کنگ آف آل ایکسرسائزز. ہاں، ہر عمر کے لیے واکنگ کر سکتے ہیں. واکنگ کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. واکنگ کم سے کم واکنگ روزانہ کریں، 30 منٹ کے لیے کریں تو بہتر ہے. اس کے علاوہ غذا کی احتیاط بہت ضروری ہے. غذا میں ہم ایسی غذائیں جیسے جنک فوڈ، برگر اور زیادہ چربی والے غذائیں مت کھائیں. جنک فوڈ بالکل مت کھائیں. اگر جنک فوڈ کھائیں گے اور غذا میں احتیاط نہیں کریں گے تو چربی اور زیادہ والی غذائیں کھائیں گے تو ہوگا کیا کہ خون کا جو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول ہے وہ شریانوں میں بڑھے گا. جب یہ لیول بڑھے گا تو ہوگا کیا، یہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ یہ جو چربی کے فارم میں یہ جو ہے جمع ہوں گے کورونری رگوں میں، کورونری آرٹریز میں. جب یہ جمع ہوں گے تو یہ آہستہ آہستہ آرٹری سخت بھی ہوتے جائے گی اور جب جمع ہوتے ہوتے یہ راستے کو بلاک کر دیجیے. اس لیے ہم کو چربی والے غذا نہیں کھانا چاہیے. اور احتیاطی تدابیر میں سب میں اہم چیز جو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اسٹریس آف لائف. آج کل کی زندگی میں ہر وقت اسٹریس ہے. آپ روڈ پہ نکلیے اسٹریس، ٹریفک کا اسٹریس، آپ گھر میں رہیے فیملی اسٹریس، آپ کہیں بھی جائیے کچھ نہ کچھ اسٹریس رہے گا آپ کو. تو یہ جو اسٹریس ہے، اس کے علاوہ سوچ، غیر ایسے خیالات جو آدمی کو پریشان کرتے ہیں. آدمی خیالات میں لگا رہتا ہے، سوچتے رہتا ہے، کل کے بارے میں سوچنا، یہ چیزیں جو ہے اسٹریس اور ٹینشن سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، پھر ہارٹ کی بیماریاں پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم آج کل کا لائف اسٹائل ہے، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ ہم ٹی وی 2-3 گھنٹے دیکھتے ہیں یا موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، جسمانی کوئی حرکت نہیں ہے. تو جب آدمی اس طرح کی زندگی گزارے گا تو ہوگا کیا، جسم کے چند حصوں میں کلاٹ بنیں گے، بلڈ کلاٹ، ڈیپ وینس تھرومبوسس ہوگا پیر کے رگوں میں، جس کی وجہ سے خون کی جو کلاٹس ہیں وہ دل میں آ کے ہارٹ اٹیک کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ اس لیے آدمی کانسٹنٹلی نہ بیٹھے،
تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ وقفے سے آدمی تھوڑی دیر اٹھے پھر بیٹھے تاکہ آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہو۔ اس کے علاوہ جو تفکرات کے علاوہ آدمی کو ایک ٹارگٹ رہتا ہے کام کا اسٹریس بھی بہت زیادہ ہے، کم وقت میں زیادہ کام ہے اور ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے آدمی کو بہت محنت کرنا پڑتا ہے، کوئی دن رات محنت کر رہا ہے، کوئی 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ یہ سب وجوہات ہیں دل کے ہارٹ اٹیک کے لیے، اور یہ وجوہات دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آدمی جب ڈائٹ کنٹرول نہیں کرے گا، صحت مند غذا نہیں کھائے گا تو اسے اوبیسٹی آئے گی، یعنی موٹاپا جو ہے مدر آف آل ڈیسیزز، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ آدمی کو موٹاپا ہمیشہ ہارٹ پرابلم میں آدمی کو ڈالتا ہے، اور ایسے جو موٹے پیشنٹ رہتے ہیں ان کو ڈائبٹیز بھی ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اکثر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے خود کی غلطیاں ہیں۔ اگر ہم خود کو اچھی طریقے سے ایک کنٹینمنٹ کی لائف گزاریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ہر آدمی کو پیسے کمانے کی ہرس ہے، کسی کا کبھی ٹارگٹ پیسے کمانے کا پورا نہیں ہوتا، بس پیسے کما رہے ہیں، بس وہی ٹارگٹ، نہ صحت کا خیال، نہ کھانے کا خیال، نہ بیٹھنے کا خیال، نہ سونے کا وقت۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ رات میں 8 گھنٹے بھی آرام نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو ہارٹ اٹیک۔ اور ایک چیز جو ہے وہ غصہ ہے۔ آدمی کو غصہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ جس شخص نے غصہ کنٹرول نہیں کیا اس نے اپنے دماغ اور باڈی کو ڈیمیج کیا، دل کو ڈیمیج کیا۔ اکثر غصے میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ جب غصے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کو ویسو اسپازم بولتے ہیں، یعنی خون کی رزی غصے کی وجہ سے سکڑ جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے سیویئر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ مگر آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 90% آف پیشنٹس آف ہارٹ اٹیک آر ریکورنگ۔ اگر آدمی وقت پہ ہاسپٹل کو پہنچ جائے تو 90% مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے، 90% مریض اچھے ہو سکتے ہیں، مگر اس کے بعد احتیاطی تدابیر ضروری ہے، وقت پہ ٹیبلٹ کا کھانا ضروری ہے، یہ سب چیزیں۔ اگر ایک پیشنٹ ڈائبٹیز کا ہے تو اس کو چاہیے کہ وقت پہ دوائیں کھائیں، بلڈ پریشر کو چاہیے، پیشنٹ کو چاہیے کہ وقت پہ بلڈ پریشر کی دوائیں کھائے اور ایسپرین کا بھی استعمال کریں۔ جو ہارٹ کارڈیاک پیشنٹ ہے وہ ایسپرین کا بھی استعمال کرے تاکہ ان کا خون پتلا رہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ اس لائف اسٹائل کو بدلیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے بتایا کہ جو احتیاطی تدابیر کرنا ہے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے اور ہارٹ اٹیک سے بچے رہیں گے۔